حالات پہ تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حالات جو کچھ ہیں آج ہمارے سامنے ہر جوان بزرگ بچے سب جانتے ہیں. اور یہ بھی یقین رکھیں کہ اگر ہمارے حالات یوں ہی رہے تو اس سے خطرناک دور کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے آپ کو جانیں. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اسلام نے ہمارے ذمے کیا ذمہ داریاں دی ہیں، ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمارے آقا ہم سے کیا چاہتے ہیں، ان چیزوں کو جاننا اور جان کر عمل کرنے کی ضرورت ہے. بے شک کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. محتاج کو سرکار بلائیں تو عجب کیا، سوئی ہوئی تقدیر جگائیں تو عجب کیا. کچھ حسن عمل پاس نہیں پھر بھی یقین ہے، بخشش کا وہ مژدہ جو سنائیں تو عجب کیا. سبحان اللہ. تو نا امیدی کی کوئی ضرورت نہیں میرے پیارے. یہ سچ ہے کہ ہم گناہگاروں کا مسیحا، ہمارا حامی و ناصر ہمارا رب ہے اور ہمارے آقا ہیں. سبحان اللہ. بے شک جب گرمی محشر سے کوئی بچ نہ سکے گا، جب گرمی محشر سے کوئی بچ نہ سکے گا، دامن میں اگر اپنے چھپائیں تو عجب کیا. سبحان اللہ. واہ واہ. دامن میں اگر اپنے چھپائیں تو عجب کیا. سبحان اللہ. اور یہ حقیقت ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ حاصل جنہیں آقا کی غلامی کا شرف ہے، حاصل جنہیں آقا کی غلامی کا شرف ہے، ٹھوکر سے وہ مردوں کو جلائیں تو عجب کیا. ٹھوکر سے وہ مردوں کو جلائیں تو عجب کیا. والد گرامی کی اشعار ہیں، آخر میں وہ فرماتے ہیں مقطع میں کہ پلتا ہے زمانہ شہ والا کے کرم سے. سبحان اللہ. پلتا ہے زمانہ شہ والا کے کرم سے، اظہار کو بھی گر وہ نبھائیں تو عجب کیا. اظہار کو بھی گر وہ نبھائیں تو عجب کیا. سبحان اللہ. حضرات، یہ سب چیزیں ہمارے ساتھ بحمدی تعالیٰ ہیں، ہم اس لیے کہ صاحب ایمان ہیں. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، حق کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے میں اس کا ایک آسان سا اور سلیس سا ترجمہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. سبحان. قسم ہے زمانے کی، سارے کا سارا انسان گھاٹے میں ہے، لیکن وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے اور حق پر ثابت قدم رہے اور صبر کی وصیت کرتے رہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ خطاب کس کا ہے؟ بولو نا میرے پیارے. ہم سب کے رب کا ہے. کس سے ہے؟ ہم سب سے ہے. رب کہہ رہا ہے سب گھاٹے میں. دنیا اگر ناسمجھی میں گھاٹے کا کام کرے تو افسوس نہیں، مسلمان سمجھ کے گھاٹے کا کام کرے. ہمارا بھی ذہن یہی بن چکا ہے، ہمارے معاشرے میں یہ بات لوگوں کے دماغ میں گھر کر گئی ہے. ہماری چاہتیں اس کے ارد گرد گھوم رہی ہیں. ہماری سوچ، ہمارے فکر کا دائرہ یہی ہے کہ جو جتنا مالدار ہو، صاحب ثروت ہو، اتنا ہی کامیاب ہے. جو اسکول اور کالجز سے جوڑے ہوئے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ میں کسی ڈگری کالج کا پروفیسر بن جاؤں، اس کا وی سی بن جاؤں، کامیاب ہوں.
ایک وکیل وکالت کے پروفیشن سے جو جڑا ہوا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ میں وکیل ہوں، کاش کہ میں جج بن جاؤں۔ جج بننے کے بعد سوچتا ہے کاش کہ میرا پرموشن اور ہو جائے تو میں جسٹس بن جاؤں، کچھ اور پرموشن ہو جائے تو ہائی کورٹ کا جسٹس بن جاؤں، اور پرمیشن ہو تو سپریم کورٹ کا جسٹس بن جاؤں، تو میں کامیاب ہوں۔ ہر شخص نے دنیاوی مفادات کو اور دنیا کے اقتدار کو، طاقت کو، ریسورسز کے حصول کو اپنی کامیابی کا ذریعہ اور کامیابی سمجھا ہے۔ لیکن میرے پیارے، یہ ہماری سمجھ ہے، لیکن رب کا فیصلہ کیا ہے کہ کامیاب وہ ہے، کامیاب وہ نہیں جو دنیا حاصل کرے، کامیاب وہ نہیں جو ملینر ہو، کامیاب وہ نہیں جو بلینر ہو، کامیاب وہ نہیں جو ٹریلینر ہو، کامیاب وہ نہیں جو ملٹی ٹریلینر ہو۔ یہ رب کہتا ہے اے قوم مسلم سنو، کامیاب وہ ہے جو ایمان لایا اور جس نے اچھے عمل کیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ اپنی سوچ کو ترجیح دیجئے گا کہ رب کے فرمان کو؟ یہ بتاؤ، انصاف کرو میرے پیارے، کس کو ترجیح دیجئے گا؟ رب کا فیصلہ تو یہ ہے، یہ دولت مند بن جانا یہ کامیابی نہیں ہے، لیکچرر سے پروفیسر، پروفیسر سے وی سی بن جانا یہ کامیابی نہیں ہے، وکیل سے جج، جج سے جسٹس بن جانا یہ کامیابی نہیں ہے، لکھ پتی سے کروڑ پتی، کروڑ پتی سے ارب پتی بن جانا یہ کامیابی نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ہم سب کا رب کہہ رہا ہے۔ کامیابی یہ ہے کہ جو ایمان لائے، جنہوں نے اچھے عمل کیے۔ اب ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمارا رب تو کامیابی کا دار و مدار یہ دنیا اور دنیا کے مادیت کے حصول میں ہم کامیاب نہیں ہیں، صاف لفظوں میں رب فرما رہا ہے، گھاٹے میں والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، سارے کا سارا انسان گھاٹے میں، لیکن وہ جو ایمان لائے، جنہوں نے اچھے عمل کیے، بس وہی کامیاب ہے، جو حق پر ثابت قدم رہے اور صبر کی وصیت کرتے رہے، وہی کامیاب ہے۔ آج قرآن کی آیت میں ہمیں اپنے موجودہ حالات کا جائزہ لینا ہے، بے شک، انشاءاللہ، بے شک لینا ہی ہوگا۔ یاد رکھو، کوئی تمہارا حامی و ناصر نہ کل تھا، نہ آج ہے، نہ کل ہوگا۔ اگر حامی و ناصر کوئی ہے تو کل بھی ہمارا رب تھا، آج بھی ہمارا رب ہے، کل بھی ہمارا رب ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ ہم رب کے ہو جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، بے شک۔ تو میرے پیارے، بحمدہ تعالی ہم سب مسلمان تو ہیں، مسلمان تو ہیں، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہمارے مسلمان ہونے میں ہماری کسی محنت کا کوئی اثر نہیں ہے، نتیجہ نہیں ہے کہ ہماری محنت سے ہم ایمان والے ہوئے۔ کیا محنت کی آپ نے مسلمان بننے میں؟ کون سی محنت کی ہے؟ کتنا سفر کیا آپ نے؟ کتنی جد و جہد کی ہے؟ ایک مسلمان ہونے میں آپ نے کوئی محنت نہیں کی، یہ تو رب کا فضل ہے کہ اس نے آپ کو ایک مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیا، آپ مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس میں آپ کی کوئی محنت نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ لیکن میرے پیارے، آج جو میں جس طرح توجہ دلانا چاہتا ہوں آپ کی، صرف مسلمان ہونے سے کام نہیں چلے گا۔ مسلمان تو سب ہیں، مومن بھی ہیں کیا؟ ہائے ہائے ہائے، ہاں ہاں، مومن بھی ہیں کیا؟ میرے پیارے، کاش کہ مسلمان آج کا مسلمان کے ساتھ ساتھ مومن بھی ہو جاتا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسلمانوں کے لیے آسمان سے فرشتے نہیں اترتے، مومنوں کے لیے اترا کرتے ہیں۔ کیا بات! نصرتیں صرف مسلمان کے لیے نہیں آتی، مومنوں کے لیے آتی ہیں۔ اور مومن کسے کہتے ہیں؟ جو اسلام کو قبول کرنے کے بعد
पूरी तौर पर इस्लाम के अहकाम पर अमल करे और अपनी हर सोच में प्रायोरिटी पे इस सोच को रखे कि हम जो अमल करने जा रहे हैं हमारा रब उससे राजी होगा कि नहीं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने जो किया है रब उससे राजी होगा कि नहीं, हम जो करने वाले हैं उससे रब राजी होगा कि नहीं, हमारे आका हमसे खुश होंगे कि नहीं। उसकी जिंदगी के हर मामूल में रब की रजा शामिल होनी चाहिए। जब इस मंजिल और मकाम पर पहुंचेंगे तो आप मोमिन कहलाएंगे। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। जिस इस्लाम के आप फॉलोवर हैं, जिस इस्लाम की आप बिलीवर हैं, जिस इस्लाम के आप मानने वाले हैं, वो इस्लाम जो आपको जिंदगी दे रहा है, जब उस जिंदगी उसके मुताबिक जिंदगी गुजारना शुरू कर देंगे तो आप मोमिन बनना शुरू कर देंगे। और मेरे प्यारे तारीख गवाह है कि मोमिन हजारों के बीच में भी अकेला रहा है तो फतह नुसरत का आलम रब ने उसके हाथों में अता किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद करो बदर के उस मैदान को, 313 की मुक़द्दस जमात एक तरफ खड़ी थी, हजारों की तादाद में लश्कर एक तरफ खड़ा था। दुनिया का मौर्रिख अपने हाथों में कलम लेकर ये लिखने के लिए तैयार बैठा था कि आज ये जो 313 बदर के मैदान में आए हैं, ये जंग लड़ने नहीं आए हैं, ये खुदकशी करने आए हैं और अपने नबी की मैयत में आए हैं, उनकी सरपरस्ती में आए हैं। तो ये हजारों कुफ्फार कुरैश जो लेटेस्ट वेपन्स भी हैं इनके पास, साजो सामान भी हैं, घोड़े भी हैं, ऊंट भी हैं, हर तरह की सहूलतें इनके पास हैं, और इन 313 के पास तो लड़ने का सामान भी नहीं है। तो ये जंग नहीं, ये तो खुदकशी है। दुनिया का मौर्रिख लिखने के लिए कलम अपने हाथों में लिए हुआ था कि अभी चंद मिनटों में जंग का फैसला हो जाएगा और सारे के सारे मुसलमान कत्ल कर दिए जाएंगे और साथ साथ पैगंबर इस्लाम का भी खात्मा हो जाएगा। माज़अल्लाह सदमाज़अल्लाह। ये मौर्रिख अपने दिमागों में सोच लेकर कलम हाथों में लिए हुआ था। जंग की इब्तिदा होती है, जंग की इब्तिदा होती है मेरे प्यारे। एक सहाबी आते हैं, उनके पास डंडे भी नहीं थे लड़ने के लिए। रमज़ान का महीना है, मुसलमान रोज़ा रखे हुए हैं और अफ्तार में क्या मिलता था? आपकी तरह अफ्तार ऐसे नहीं करते थे कि मगरिब भी गायब हो जाए और फिर नमाज पढ़ के जल्दी से भाग के आए, फिर अफ्तार पे बैठ जाए, फिर रात भर दुकान में बैठ के कुछ ना कुछ खाते पिए। ऐसी अफ्तार नहीं थी, 2 घूंट पानी, 1 खजूर, ये उन लोगों की अफ्तार थी। रोजे पे रोजा, अफ्तार और खाने की ये हालत। लेकिन देखो उन 313 को मेरे प्यारे जंग के मैदान में आए वो प्यारे सहाबी तशरीफ लाए और बड़े मासूमाना अंदाज में कहा, या रसूलल्लाह, ये कुफ्फार मुशरिकीन तो ये तलवारें लेकर आए हैं, ये नेज़े लेकर आए हैं, ये बख्तर लेकर आए हैं, ये इनके पास नए नए साजो सामान हैं, ऊँट हैं, घोड़े हैं, और या रसूलल्लाह हमारे पास तो लड़ने के लिए डंडे भी नहीं हैं, आखिर हम इनसे जंग कैसे करेंगे? इस मासूमाना अंदाज में आप सहाबी ने आका से फरमाया। आका उनकी बात सुनकर मुस्कुरा पड़े। सुभान। तसव्वुर करो मेरे प्यारे, बदर की उस तकलीफ दे मौके पर जब आका मुस्कुराए होंगे तो उन सहाबी के दिल की हालत क्या हुई होगी? सुभान अल्लाह, क्या कैफियत सुरूर छाया होगा उन पे। कहा, अच्छा तुम्हारे पास लड़ने को कुछ नहीं है? हाँ या रसूलल्लाह, मैं लड़ूंगा, मैं शहादत का जाम पीऊंगा, लेकिन लड़ने को कुछ नहीं हूँ। हसरत है कि मैं चाहता हूँ कि मैं शहीद होने से पहले किसी न किसी काफिर को दुनिया से कम करके जाऊँ। मेरी सिर्फ ये ख्वाहिश है, आपके हुजूर आ गया हूँ, मेरे पास लड़ने को कुछ नहीं है, आखिर मैं क्या करूँ? आका उनकी बात को सुनकर अपना दस्ते करम बढ़ाते हैं। एक खजूर का पेड़ था, उसकी एक शाख को तोड़ते हैं और आप सहाबी के हाथों में दे देते। कहा, तुम्हारे पास लड़ने को कुछ नहीं है, लो जाओ इस खजूर की शाख से जंग करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तसव्वुर कीजिए मेरे प्यारे, खजूर की शाख, हरी शाख, नम शाख, किसके मुकाबले में दे रहे हैं? तलवार के मुकाबले में। लेकिन वो सहाबी थे, आज के वो नहीं थे। क्या बात है, क्या बात। उन्होंने ये नहीं देखा कि नबी क्या दे रहे हैं, उन्होंने तो बस देखा तो ये देखा कि देने वाला कौन है। देने वाला मेरे जानो दिल का मालिक है, देने वाला वो है जो मेरा आका है, देने वाला वो है जिसके सदके में शफाअत मिलेगी, देने वाला वो है जिसके हाथों से जामे
کوثر کا جام پیئیں گے۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ نبی کیا دے رہے ہیں، انہوں نے تو بس یہ دیکھا کہ کون دے رہا ہے۔ سبحان چھپٹ اللہ۔ کر کھجور کی وہ شاخ لیتے ہیں، لے کر میدان جنگ میں کود پڑتے ہیں۔ ایک کافر قریش ادھر سے پڑتا ہے، کہا یہ تو بہت ہی آسان سا لقمہ ہے ہمارے لیے، یہ کھجور کی شاخ لے کر لڑنے کے لیے آیا ہے، چلو تلوار کے ایک ہی وار میں اس کا معاملہ تمام کر دیتے ہیں۔ ادھر سے وہ کافر بڑھا، ادھر سے یہ نبی کی عطا کردہ کھجور کی شاخ لے کر آپ صحابی بڑھے، ادھر رحمت الہیہ مسکرا اٹھی، آواز آئی، ارے بڑھا دے، ارے تو میرے محبوب سے اس قدر محبت کرے گا تو کیا میری رحمت تجھے مایوس کرے گی؟ ارے بڑھا دے، تاریخ شاہد ہے کہ ادھر سے تلوار بڑھتی ہے، ادھر سے کھجور کی نمشاخ بڑھتی ہے، جب دونوں ٹکراتی ہے تو آپ صحابی کے ہاتھوں میں وہ کھجور کی شاخ نہیں تلوار بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور قائد ملت۔ یہ نصرت، یہ آنت رب کی جانب سے آئی، اس لیے کہ وہ صرف مسلمان نہیں تھے، وہ مومن کامل تھے۔ بے شک وہ مومن کامل تھے میرے پیارے۔ اور دیکھیے کیسی مدد آئی، جنگ کا نقشہ بدل گیا، 313 غالب آ گئے، ہزاروں مغلوب ہو گئے، سارا ساز و سامان چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ صحابہ نے ان کا پیچھا کیا، کسی کو کہیں جا کر پکڑا، کسی کو کہیں جا کر پکڑا، آسمان سے فرشتے اتر چکے تھے، اور جب وہ بھاگ رہے تھے، وادیوں میں بھاگ رہے تھے، صحابہ پیچھے جا رہے تھے، جب ان کو پکڑا تو دیکھا تو کیا دیکھا کہ ان کے ہاتھ پہلے ہی سے بندھے ہوئے۔ مدد آئی تو کیسی آئی، ان بھاگنے والوں کے ہاتھوں کو بھی باندھ دیا گیا، صحابہ تو گئے اور پکڑ کر لے آئے بس۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ یہ تاریخ ہے میرے پیارے، جو مومنین ہوتے ہیں، جو مومن کامل ہوتے ہیں، ان کے لیے فتح و نصرت اترا کرتی ہے، اللہ کی مدد ہوتی ہے، ان کی عزت و آبرو کی محافظت رب کرتا ہے، ان پہ نصرت و حمایت کرتا ہے، ان لوگوں پہ کرتا ہے جو مومنین ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ صرف ہم مسلمان ہی بن کے رہ گئے ہیں، کہیں یہ وجہ تو نہیں ہے آج ہماری تنزلی کی، کہیں یہ وجہ تو نہیں ہے ہماری ہلاکتوں کی، کہیں یہ وجہ تو نہیں ہے ہماری رسوائیوں کی۔ یقیناً ہے میرے پیارے، یقیناً ہے ہم صرف مسلمان بن کے رہ گئے، ہم نے مومن بننے کی کوشش نہیں کی۔ مومن وہ نہیں ہوتا میرے پیارے جس کے دلوں میں حسد ہو، مومن وہ نہیں ہوتا میرے پیارے جس کے دلوں میں بغض ہو، مومن وہ نہیں ہوتا میرے پیارے جس کو مال و اسباب کی لالچ ہو، مومن وہ نہیں ہوتا میرے پیارے جس کے دل میں نفاق ہو، مومن وہ نہیں ہوتا میرے پیارے جو دوسروں سے جلن کرے، مومن وہ نہیں ہوتا میرے پیارے جو دوسروں پہ ظلم کرے، مومن وہ نہیں ہوتا میرے پیارے جو پڑوسیوں کے حق کا خیال نہ رکھے، مومن وہ نہیں ہوتا پیارے جو اپنوں کا حق مال لے، مومن وہ نہیں ہوتا پیارے جو یتیموں کا مال کھا جائے، مومن وہ نہیں ہوتا پیارے جو فتنہ گری کی باتیں کرے، مومن تو وہ ہوتا ہے جو دلوں کو توڑتا نہیں ہے، دلوں کو جوڑا کرتا ہے۔ زندہ آباد، زندہ آباد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ مومن ہوتا ہے میرے پیارے، اور مومنوں کے لیے نصرتیں عطا ہوتی ہیں۔ بے شک۔ تو میرے پیارے ہمیں ضرورت ہے اس بات کی، زندہ آباد، سبحان اللہ۔ اصل کی طرف لوٹو میرے پیارے۔ جب اس قوم نے اپنی نظروں کو، اپنے رخ کو دنیا کی طرف کیا ہے، دنیا نے اس کے منہ پر رسوائی کا زناٹے دار تماچا مارا ہے، اور جب یہی قوم اپنے رخ کو اپنے رب کی طرف کرتی ہے تو ساری دنیا اس کے قدموں میں گرتی ہوئی نظر آئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ ہماری سنہری تاریخ ہے، یاد کرو میرے پیارے، اس مقام کو یاد کرو، اسپین کی سرزمین کو یاد کرو، کرسچینٹی اسلام کے وارس ہو رہے ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں، تواتر سے جنگ ہو رہی ہے، کچھ مسلمان قیدی بنا لیے گئے، تقریباً 500 مسلمانوں کو اسپینیوں نے، عیسائیوں نے قید کر لیا۔ اب ظاہر ہے مسلمانوں کے بارے میں مشہور تھا کہ اپنے ایک بھی قیدی بھائی کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں،
کچھ بھی کر سکتے ہیں. تاریخ ان کے سامنے تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب روم میں اور اسلام کے لشکر سے جب جنگ ہو رہی تھی تو اس وقت کئی دن گزر ہو گئے, قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا, اور مسلمانوں کو یہ احساس ستایا جا رہا تھا کہ ہمارے لیے مدینے کے لوگ ایک وقت بھوکے رہ کر ایک روٹی ہمارے لیے سرحد پر بھیج رہے ہیں, ہم یہاں 7 دنوں سے بیٹھ کر ان کو بھوکا رکھ کر کھانا کھا رہے ہیں اور قلعہ فتح نہیں ہو رہا. یہ سرحد پر مسلمانوں کو بے چین کر رہا تھا. یہ سب کے دماغوں میں تھا کہ ہمارے بھائی مدینے میں بھوکے ہیں اور ہمارے لیے کھانے کا انتظام کر کے یہاں سرحد پر بیچ رہے ہیں. 1 ہفتہ سے زیادہ ہو گیا, ہم جنگ نہیں جیت پا رہے ہیں. ایک دن وہ تھا کہ جنگ شروع ہوتی ہے. جنگ شروع ہوتے ہوتے ایک حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, صحابی تھے. یہ گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر بیٹھ کے جنگ کرتے تھے, ہاتھ میں ایک نیزہ تھا, اس سے جنگ کرتے تھے. وہ جنگ کرتے کرتے اس جذبات میں اس قدر جذبات غالب آ گئے, اور مدرسے کے اپنے وہ مدینے کے اپنے بھوکے بھائیوں کا اس قدر خیال غالب آ گیا جس نے انہیں بے چین کر دیا, اور اس قدر وہ جذباتی ہو گئے کہ جنگ کے کچھ دستور ہوتے ہیں, میمنہ ہوتا ہے, میسرہ ہوتا ہے, قلب ہوتا ہے, اس طرح سے جنگیں لڑی جاتی ہیں. انہوں نے جنگ کے سارے دستور کو توڑ کر اپنے قافلے سے نکل کر عیسائیوں کے قافلے میں گھستے چلے گئے اور قافلوں کو قلع کما کرتے چلے گئے. آخر میں گھیرے گئے, قید کر لیے گئے. شام کو جنگ بند ہو جاتی تھی. آج کی طرح نہیں ہے کہ رات میں بھی میزائلیں داغی جا رہی ہیں. آج کی طرح نہیں ہے کہ چھپ کر وار کیا جا رہا ہے. آج کی طرح نہیں ہے کہ بے گناہ انسانوں کو, عورتوں اور بچوں کو بھی قتل کر دیا جا رہا ہے اور اسے لوگ اپنا دفاع سمجھتے ہیں. جنگ کے بھی کچھ اصول تھے, اس لیے کہ اس وقت کچھ انسانیت زندہ تھی. آج تو حیوانیت ہی حیوانیت ہے, انسانیت کا کوئی وجود نہیں ہے. انسانیت کا کوئی وجود نہیں ہے. اپنے آپ کو سب سے زیادہ ہیومن رائٹس کا فالوور کہنے والے وہ وائٹ کالر کرمنلز کیوں نہیں فیصلہ کرتے کہ 3 مہینے کی دودھ پیتی بچی اس دنیا میں کب سے ٹیررسٹ ہو گئی, 4 سال کا یہ بچہ کب سے ٹیررسٹ ہو گیا, یہ عورتیں کب سے ٹیررسٹ ہونے لگی. یہ وائٹ کالر کرمنلز جو دنیا کا فیصلہ کرتے ہیں, ہیومن رائٹس کمیشن کی بات کرتے ہیں, آج ان کی زبانیں خاموش کیوں ہیں؟ ان ظالموں کا ساتھ دے رہے ہیں. مظلوموں کی حمایت کوئی کرنے والا نہیں ہے میرے پیارے. آپ غور کرو, یہ آپ کی تاریخ رہی ہے. لیکن اس وقت جنگ کے کچھ قانون ہوا کرتے تھے. شام ہوتی تھی, جنگ بند کر دی جاتی تھی. لوگ ادھر کے زخمی ادھر کے لوگ اٹھا لیتے تھے, ادھر کے زخمی ادھر کے لوگ اٹھا لیتے تھے. سارے لوگوں کو جب اکٹھا کیا, اس میں کچھ شہید تھے, کچھ زخمی تھے. گنے گئے, دیکھا گیا کہ سب تو موجود ہیں, کچھ زخمی حالت میں ہیں, کچھ شہادت کی حالت میں ہیں, لیکن ایک شخص نہیں, حضرت زرار نہیں ہے. بے چینی پھیل گئی. اب آپ تصور کیجئے, دن بھر جنگ کرتے کرتے انسان تھک چکا تھا. اپنے اپنے خیموں میں لوگ تھے, سامنے روٹی رکھی ہوئی تھی, ایک ہاتھ میں گلاس پانی کا گلاس تھا. کوئی پانی پینا ہی چاہتا تھا, کوئی روٹی کا نوالا منہ تک لے جانا ہی چاہتا تھا کہ یہ خبر سارے خیموں میں پھیل گئی کہ حضرت زرار کو دشمنوں نے قید کر لیا. یہ خبر پھیلنا تھا کہ روٹی ہاتھ سے گر گئی, گلاس پانی کا گلاس ہاتھ سے چھوٹ گیا, اور پورے خیمے میں کسی نے ایک قطرہ پانی اس لیے نہیں پیا کہ ہمارے بھائی زرار کو ان لوگوں نے پانی دیا ہوگا کہ نہیں دیا ہوگا, روٹی دی ہوگی کہ نہیں دی ہوگی, ہمارا بھائی زرار کس اذیت میں ہوگا, اسے دشمنوں نے پانی پلایا ہوگا کہ نہیں پلایا ہوگا. پورے خیمے میں کسی ایک مسلمان نے بھی پانی نہیں پیا. اور پھر جب صبح ہوتی ہے میرے پیارے, فجر کی نماز کے بعد سب رب کے حضور دعا کرتے ہیں کہ مولا یا تو آج ہمیں شہادت دے دے یا اس قلعے کو فتح کر دے. اب اپنے بھائی کو ہم دشمنوں کی قید میں رہتا دیکھ کر زندہ نہیں رہنا چاہتے. رحمت الہیہ مسکرا اٹھی, ارے اپنے بھائی کی اتنی محبت ہے تو جا, آج تجھے فتح و نصرت حاصل ہوگی. پھر وہ مارکے کی جنگ ہوئی ہے, جو 1 ہفتے سے قلعہ فتح نہ ہوا تھا وہ چند گھنٹوں میں فتح ہو گیا. اس طرح سے
سے نصرتیں حمایتیں مومنین کے لیے اترا کرتی ہیں میرے پیارے. جب تم صرف مسلمان رہو گے تو نصرتوں کی بات مت کرو, لیکن جب مومن بن جاؤ گے تو پھر سے تمہارے لیے ابابیل کا لشکر آئے گا میرے پیارے, پھر سے نصرت الہیہ اترے گی میرے پیارے, پھر فتح نصرت کا علم تمہارے ہاتھوں میں دیا جائے گا, پھر تمہاری عزت و آبرو کے گن گائے جائیں گے, پھر تمہیں دنیا جھک کر سلام کرے گی. شرط یہ ہے کہ پہلے تم مسلم بن جاؤ, مسلم سے مومن بن جاؤ, اور مومن سے مومن کامل بننے کی کوشش کرو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مرکزی تنظیم اہل سنت, حضور قائد ملت. زندہ باد. یاد رکھو وہ سیاست اہل سیاست جانے, جی اس میں ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہے, لیکن یہ فقیر شفیع گدائے جیلانی ایک خانقاہی ہے. میں خود پریکٹیکل ہوں اور آپ کو پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں. سبحان اللہ. زندہ باد. میں آپ کو کہانیوں اور قصوں میں نہیں گھماؤں گا, کربلا کی یاد نہیں دلاؤں گا, چمکی حیدر کی تلوار نعرے تکبیر اللہ اکبر, ارے تب چمکی تھی تب چمکی تھی, اب کیسے چمکے گی یہ سوچو. آج ہمارے لیے فکر کی بات یہ ہے کہ اب کیسے چمکے, حیدر کی تلوار اب کیسے چمکے. سوچنے کا مرحلہ یہ ہے, واقعات سنا سنا کے جذباتی بنانے سے مسئلے کا حل نہیں ہوگا. ہمیں ایمانی طور پہ جذباتی ہونا ہوگا, ہمیں اپنے رب کی ذات پر کامل یقین رکھنا ہوگا, ہمیں اپنے آقا کی نصرت و حمایت پر یقین رکھنا ہوگا میرے پیارے. اور جو ایمان کے تقاضے ہیں, جو ایک مسلمان ہونے کی ذمہ داری ہے, اسے پورا کرنا ہوگا. جب ہم پورا کریں گے تو مومن بنیں گے میرے پیارے. آپ ذرا تصور کیجئے, اسپین کو یاد کر لیجئے. یہ حاضر کا واقعہ ہے, اسپین کا زیادہ پرانا نہیں ہے. اسپین کا تو بہت 500 سال تک حکومت رہی مسلمانوں کی. کیسے ہوئی؟ اسپین تو عیسائیوں کا ملک تھا, 500 لوگوں کو قیدی بنایا. اب یہ سوال یہ ہوا کہ انہیں رکھا کہاں جائے. تاریخ تو مسلمانوں کی یہ ہے کہ انہیں جہاں رکھا جائے گا مسلمان وہاں سے چھڑا لے جائے گا. تو کہا ایسی جگہ رکھو جہاں تک مسلمان کو پہنچنے میں ہمارے کئی ملکوں سے گزرنا پڑے اور یہ ممکن نہ ہو. تو کہاں رکھا؟ ظاہر ہے کہ خلافت عثمانیہ سے سٹا ہوا اٹلی ہے, اس کے بعد کیا ہے جرمنی ہے, اس کے بعد کیا ہے فرانس ہے, اس کے ارد گرد کیا ہے ہنگری ہے, اس کے ارد گرد کیا ہے ایمسٹرڈم نیدرلینڈ ہے. یہ سارے عیسائی ملک ہیں, اور سب سے پیچھے کیا ہے اسپین ہے. تو خیال آیا کہ سب سے پیچھے لے آ کے ان کو رکھو تاکہ وہاں مسلمان پہنچ ہی نہ سکے, مسلمان پہنچ ہی نہ سکے. وہ قیدی بنا کر 500 افراد کا وہ قافلہ جب سمندر کے راستے سے ساحل پر اتارا گیا تو ان کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھیں, پیروں میں بیڑیاں تھیں, شاہراہ پر ان کو پیدل چلایا جا رہا ہے. فوج کے لوگ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں, آگے آگے چل رہے ہیں. یہ خبر جنگل کے آگ کی طرح پورے اسپین میں پھیل گئی. پورا اسپین گھروں سے نکل کر آ گیا. اور لیکن وہ جو قیدی تھے ان کے چلنے کا انداز کیا تھا؟ مست محلست, نہ چہرے پر تفکرات کے آثار, نہ غم کی کوئی نشانی, نہ اجنبیت ہے, نہ غیریت ہے, نہ کوئی خوف ہے, نہ مر جانے اور مٹ جانے کا کوئی غم ہے, کوئی نہیں. بالکل بے فکری سے ایک مست انداز میں شاہراہ اسپین پہ چلے جا رہے ہیں. اور دیکھیے نظام قدرت, دیکھیے قید کرنے والے تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم قیدی بنا کر لے جا رہے ہیں. رب نے ان غازیوں کے لیے کیا انتظام کیا, سارے اسپینیوں کو گھر سے نکال دیا اور سارے اسپینی شاہراہ کے دونوں کناروں پہ کھڑے ہو گئے, ان لوگوں کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ دیکھنے کے لیے آ گئے کہ آخر یہ مسلمان کون ہے جس روم سے پوری دنیا ڈرتی تھی, آج وہ روم ان مسلمانوں سے کانپ رہا ہے. یہ دیکھنے کے لیے ان غازیان اسلام کو اسپین کی ساری عوام شاہراہ کے دونوں کناروں پہ کھڑی گئی. میں اس منظر کو دیکھ کر رب کے اس فضل پر بہت خوش ہوا کہ مولا تو کیسا کریم ہے جو تیری راہ میں تیری رضا کے لیے نکلتا ہے. تو اس کی عزت افزائی کس کس انداز میں کرتا ہے, تو فضل کس کس انداز میں کرتا ہے. ارے تو غیر ملک میں, اجنبی ملک میں قیدی کی حالت میں بھی غیروں سے استقبال کروا لیتا ہے, غیروں سے عزت افزائی کروا لیتا ہے. مولا تو کیسا کریم ہے کہ جو تیری رضا کے لیے تیری راہ میں نکلتا ہے تو اس کے لیے برکتیں ہی برکتیں نازل کر دیتا ہے. اسپین پورا نکل آیا میرے پیارے. دونوں کناروں پر سارے اسپین کی آبادی کھڑی ہے, حیرت سے دیکھ رہی ہے. یار یہ کیسے لوگ ہیں کہ قید ہیں,
ہاتھ میں ہتھکڑی ہے، پیر میں بیڑی ہے، لیکن ان کے چہرے پر تفکرات کے احساس نہیں ہے، نہ اضمحلال ہے، نہ بے چینی ہے، نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی غم ہے، نہ آنکھوں میں کوئی بے نوری ہے، روشن چہرہ ہے، آنکھوں میں چمک ہے، لبوں پہ مسکراہٹ ہے، چہرے پہ بے فکری ہے، قدموں میں کیا مستانہ چال ہے، کس انداز پہ یہ چلے جا رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر پورا اسپین حیرت میں ہے۔ جیل میں لے جایا گیا، جیل میں گئے، جیلر بھی دیکھ کے پریشان ہو گیا کہ کس طرح کے قیدی ہیں بھائی، ان کو تو لگتا ہی نہیں کہ یہ یہاں کے نہیں ہیں، اجنبی ہیں، قیدی بنا کر لائے گئے ہیں۔ وہ تھوڑا امپریس ہوا، تھوڑا سے سافٹ ہوا، تو اس نے پوچھا کہ آپ لوگ قیدی بنا کے لائے گئے ہیں، میری ذمہ داری ہے، میں جیلر ہوں، بتائیے میں آپ کی کیا خواہش پوری کر سکتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا، ان لوگوں نے، آپ میری کوئی خواہش پوری نہ کیجیے، بس ایک کام کر دیجیے، ہم لوگوں کو نماز پڑھنی ہے، پانی کا انتظام کر دیجیے، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان پانی اللہ۔ کا انتظام کر دیجیے، بس ہم کو یہی آپ سے چاہیے، اگر اتنا آپ ہمارا فیور کر دیں، اتنی ہیلپ کر دیں تو ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ جیلر سن کے حیرت زدہ رہ گیا، ایسی حالت میں تو لوگ کھانا مانگتے ہیں، پانی مانگتے ہیں، بھوکے ہیں تو روٹی چاہیے، پیاسے ہیں تو پانی چاہیے، یہ کچھ نہیں مانگ رہے ہیں، کوئی احسان لینا نہیں چاہتے، بس اتنا کہتے ہیں کہ ہمیں وضو کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، کچھ پانی کا انتظام ہو تو کر دیجئے۔ جیلر ہی بڑا حیرت میں ہو گیا، کہا یہ وضو کیا ہوتا ہے؟ کہا ہم جب اللہ کی حضور پریئر کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو پہلے اپنے ہاتھ منہ کو دھوتے ہیں، اس کے لیے ہمیں پانی چاہیے۔ جیلر نے آرڈر کیا، پانی لایا گیا۔ اب وہ جیلر غور سے ان کے وضو کرنے کو دیکھ رہا ہے، ہاتھ دھونے کو دیکھ رہا ہے، کلی کرنے کو دیکھ رہا ہے، کمال ہے، پیاسے ہیں، ان کو 100 کم سے کم 25 کلومیٹر ہم لوگوں نے پیدل چلایا ہے، لیکن پانی منہ میں لے جاتے ہیں اور پھر تھوک دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ پانی منہ میں لے جا کر بھی تھوک دیتے ہیں، پھر ناک میں بھی پانی ڈالتے ہیں لیکن چھنک دیتے ہیں۔ یہ ہاتھوں کو تو دھو رہے ہیں لیکن پیٹ کے اندر پانی کا قطرہ بھی نہیں جانے دے رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد دیکھا، وضو سے فارغ ہوئے، ان سب میں سے ایک شخص آگے بڑھ گیا، اس نے جب کہا اللہ اکبر، تب سارے لوگوں نے کہا اللہ اکبر۔ کہا کیا ڈسپلن ہے، کیا ڈسپلن ہے، ہماری فوجی تربیت میں بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں لیکن یہاں تو کوئی غلطی نہیں ہو رہی ہے۔ جب تک امام نہیں کہتا اللہ اکبر تب تک یہ بھی نہیں کہتے اللہ اکبر، جب تک آگے والا نہیں جھکتا تب تک یہ بھی نہیں جھکتے ہیں۔ یہ عجیب ڈسپلن ہے۔ یہ جب جنگ میں ہوتے ہیں تب بھی ڈسپلن، قیدی ہوتے ہیں تب بھی یہی انداز ہے کہ جو ایک کہہ دے سب مانتے ہیں۔ اب وہ مسلمانوں کے عمل کو دیکھ دیکھ کر امپریس ہوتا گیا، اس کے قلب میں ہلچل مچتی چلی گئی۔ ایک دن نماز پڑھتا دیکھا، دوسرے دن دیکھا، تیسرے دن دیکھا، کہا آپ لوگوں کا یہ انداز ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے، دل کو چھوتا ہے، مجھے یہ بتائیے آپ جیسا بننے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ آپ جیسا بننے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ کہا کچھ نہیں کرنا پڑے گا، آؤ جس رب کو ہم مانتے ہیں تم بھی مان لو، جس نبی کو ہم مانتے ہیں تم بھی مان لو، اگر مانتے ہو تو آؤ کلمہ پڑھ لو، ہم جیسے ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ تو کہا پھر بنا لیجئے ہمیں اپنا جیسا، پھر بنا لیجئے ہمیں اپنا جیسا۔ کلمہ پڑھایا گیا، جیلر مسلمان، سبحان اللہ۔ جیلر مسلمان ہو گیا۔ اب جیلر وہ شخص ہے جو جیل کے باہر بھی جاتا ہے، جیلر وہ ہے جو جیل کے باہر بھی جاتا ہے۔ تو اب لوگ اس سے پوچھا کرتے تھے پہلے بھی کہ وہ جو 500 قیدی لائے گئے تھے، چونکہ ان کے چال کو، انداز کو دیکھ کر سب حیرت زدہ تھے نا، پوچھتے تھے بھائی جیل میں اس کے کیا معاملات تھے جو 500 قیدی تھے؟ تو پہلے جیلر بتاتا نہیں ٹھیک ہے۔ اب جب پوچھا لوگوں نے کہ کیا معاملات ہیں، کہیں صاحب ایسی قوم ہی نہیں دیکھی ہم نے، کبھی کھانا نہیں مانگتی، کبھی پانی نہیں مانگتی، کیا ادب ہے، کیا احترام ہے، کیا ڈسپلن ہے، کیا مینرز ہے کہ ظلم کرنے والے کو بھی دعا دیتی ہے، کبھی ناراض نہیں ہوتی، کبھی خفگی کا اظہار نہیں ہوتی، سب سے محبت کی بات کرتی ہے، ظلم سہتی ہے لیکن مسکراتی ہے، کبھی غصہ بھی نہیں کرتی ہے، عجیب قوم ہے۔ اب وہ تعریف کرنے لگا، کہا کہ بھائی ہمیں دکھا سکتے ہو، ہم بھی دیکھنا چاہتے۔ کہاں آ جانا کل خاموشی سے، تمہیں بھی دکھا دیں گے۔ اب وہ جو دیکھنے والا آیا دیکھ کر وہیں رہ گیا، وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ پھر انہوں نے جا کر دوسروں کو بتایا، وہ دیکھنے آئے، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ میرے پیارے، وہ 500 قیدی بنا کر مسلمان جو اسپین کی سرزمین پر اٹھائے گئے تھے، وہ صرف مسلمان نہیں تھے، مومن تھے۔ وہ سوچ رہے تھے یہ عیسائی کہ مسلمان آ کے انہیں باہر سے چھڑا کر لے جائے گا،
گا انہیں کیا خبر تھی کہ یہ 500 اسلام کے غازی راہ مولا میں رضائے مولا پر چلنے والے اللہ کے یہ سپاہی، ارے یہ خود پورے اسپین کو مسلمان بنا ڈالیں گے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، عظمت مصطفیٰ، حضور قائد ملت۔ انہیں کیا خبر تھی؟ وہ تو یہ سوچ رہے تھے کہ حملہ ہوگا، مسلمان آئے گا، اپنے قیدی بھائی کو چھڑائے گا۔ انہیں کیا خبر تھی کہ جنہیں لے کر ہم جا رہے ہیں یہ خود چلتے پھرتے اسلام ہیں، ان کا بیٹھنا اسلام ہے، یہی وہ ہیں جو اسلام کی داغ بیل ہی نہیں ڈالیں گے بلکہ اسپین کو 500 سال تک اسپین کو اسلامی سلطنت بنا ڈالیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ یہ تاریخ ہے میرے پیارے تمہاری۔ جب جب تم رضائے مولا کے لیے راہ مولا میں تم نے اپنے آپ کو کمپلیٹلی رب کے سپرد کر دیا، رب کی رضا کو اپنے لیے تم نے پرائرٹی پہ رکھا، رب کی رضا کو اولیت پہ رکھا، تم کمال پر گئے، تم عروج پر گئے، تم بلندی پر گئے، تمہاری عظمتوں کے ڈنکے آسمانوں میں بجے، ساری دنیا نے تمہاری تعریفیں کی، تمہاری مثالیں ایک دوسروں سے دی ہیں۔ میرے پیارے، بس آج سب سے بڑی کمی یہی ہے کہ ہم صرف مسلمان رہ گئے ہیں، ہم مومن نہ رہے۔ اللہ، مومن نہیں رہے۔ کیسے مومن ہے؟ ہمیں نماز کا حکم دیا جاتا ہے، نماز نہیں پڑھتے، خدا کا حکم نہیں مانتے، مومن نہیں ہے۔ آپس میں محبت رکھو، عفو و درگزر کے معاملات رکھو، دوسروں کا دل مت توڑو۔ ہم دل توڑتے ہیں، عفو و درگزر معاف نہیں کرتے۔ میرے پیارے، ہر شخص لیے بیٹھا ہے کسی نہ کسی کا بغض دل میں کہ کبھی وقت پڑا تو اس سے بدلہ لیں گے، کبھی وقت پڑا تو اس کو چھوڑیں گے نہیں، کبھی وقت پڑا تو اس کو ایسی کی تیسی کر دیں گے۔ یہ سارے خیالات آپ کے ذہن و قلب میں ہر وقت موجود کسی نہ کسی کے لیے ہیں، اور بات ایمان کی کرتے ہیں۔ میرے پیارے، یہ مومن کا سینہ نہیں ہو سکتا جس کے دل میں بغض و عناد ہو۔ میرے پیارے، یاد رکھو، بدلہ لینا یہ بہادری نہیں ہے، معاف کر دینا یہ بہادری ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ۔ معاف کرنا یہ بہادری ہے۔ سبحان اللہ۔ تمہارے پاس طاقت بھی ہے، تمہارے پاس قوت بھی ہے، تمہارے پاس وسائل بھی ہیں، تمہارے پاس ریسورسز بھی ہیں، تم بدلہ لے سکتے ہو، اپنے مخالف کو تہوتے کر سکتے ہو، اس کے باوجود بھی میرے پیارے تم اسے معاف کر رہے ہو تو معاف کرنے والوں کا مقام رب کے نزدیک بہت بڑا ہے۔ میرے پیارے، معاف کرنے پہ بات آ گئی تو میں سنا دیتا ہوں۔ ایک ظالم شخص تھا، شرابی بھی تھا، جواری بھی تھا، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا تھا، سارے برے گنوں اس میں تھے، سب کچھ اس میں تھا، اور وہ اس پر ترا یہ کہ گھر میں آتا تھا تو بیوی بچوں کو مارتا بھی تھا، جی، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے مارتا تھا، مارتا ہی تھا، روز مارتا تھا۔ اس کا اس پوری کائنات میں ایک ہی دوست تھا۔ دوست کیا تھا؟ بیچارہ خوف سے اس کے ساتھ ساتھ رہتا تھا۔ جی، دوست تو ایسے لوگوں کو ہو ہی نہیں سکتا، تو بس اس سے وہ ساری باتیں کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اپنے گھر آیا، بیوی نے کھانا دیا تو اس دن واقعی دال میں نمک زیادہ تھا، تو اس دن تو اس کے پاس مارنے کی پوری وجہ تھی۔ جی، روز بغیر کسی وجہ کے مارتا تھا بہانے بنا کے، جی، اس دن تو دال میں واقعی نمک زیادہ تھا، تو مارنے کی تو پوری وجہ اس کے پاس تھی نا۔ لیکن پتہ نہیں کیا خیال آیا اسے، کہا یہ روز کھانا بناتی ٹھیک ٹھاک بناتی ہے، ایسے ہی مارتا تھا، چلو ڈال دیا ہوگا آج نمک زیادہ، آج اسے کچھ نہیں کہتا۔ جب بیوی نے کھانا کھایا تو اس کو نمک زیادہ لگا، اب وہ حیرت میں رات بھر سوئی نہیں کہ بلا وجہ روز مارتا تھا، آج نمک زیادہ تھا تو کچھ بھی نہیں کہا، سو گیا۔ یہ واقعہ ہو گیا۔ پھر وہ شخص مرتا ہے تو وہ دوست جو اس کا تنہا دوست تھا، اس کے خواب میں وہ نظر آتا ہے، جی، وہ بڑا افسردہ نظر آیا، تو دوست نے کہا پتہ چلا تمہیں؟ اب یہاں تو بول ہی نہیں سکتا تھا ڈر کے مارے، اب تو مر گیا تو بول رہا ہے خواب میں کہ پتہ چلا ظلم کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، وہاں تو عذاب میں جکڑے گئے ہوگے نا، قبر میں پیسے گئے ہوگے نا، فرشتے کوڑے لگا رہے ہوں گے نا، اذیت میں مبتلا کیے گئے ہوگے نا۔ وہ رونے لگا، کہاں یہ سب کچھ ہونا تھا میرے ساتھ،
ہائے ہائے یہ سب کچھ ہونا تھا میرے ساتھ، میرے گناہوں کے عذاب مجھے دکھائے گئے، یہ سب کچھ میرے ساتھ ہونا تھا، لیکن میرے قریب رب نے مجھے معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے۔ وہ دوست کہتا ہے تجھے معاف کر دیا؟ ارے وہ کون سا تیرے پاس اچھا عمل تھا جس کی بنیاد پر معاف کر دیا؟ کہا ہاں میرے دوست، میرے پاس کوئی اچھا عمل نہیں تھا، لیکن ایک دن میں نے اپنی بیوی کو غلطی کرنے کے باوجود بھی اس دن جو عفو و درگزر سے کام لیا اسے معاف کر دیا۔ اس معاف کرنے کے صدقے میں اللہ نے ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عید میلاد النبی، فیضان غوث العالم، ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پیارے، پہچانو اپنے آپ کو۔ بے شک، بے شک۔ آج سب سے بڑا المیہ یہ ہے، سب سے بڑا حادثہ یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنی ایڈنٹیفیکیشن بھول گیا ہے، اپنی شناخت بھول گیا ہے، اپنی پہچان بھول گیا ہے۔ تم بھی دوسروں کی طرح مکان بنانے کے لیے، بلڈنگیں کھڑے کرنے کے لیے، دولت کمانے کے لیے، صرف انڈسٹری بنانے کے لیے، صرف کارخانے لگانے کے لیے، صرف اور اپنے بعد اپنا سکسیسر دنیا میں چھوڑ جانے کے لیے صرف، اور اس کے لیے اثاثہ چھوڑ جانے کے لیے صرف، اس لیے تم دنیا میں نہیں رکھے گئے ہو میرے پیارے۔ اگر یہی سب کچھ تمہارے لیے ہے تو پھر دنیا کی دوسری قوموں میں تم ممتاز کیا ہوئے؟ کچھ تو خاص بات ہے، کوئی تو خاص کام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہمارا کریم رب قرآن میں بڑے واضح الفاظ میں کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ہی بہترین امت ہو جسے ہم نے لوگوں سے نکالا ہے۔ یہ خیر امت کا خطاج تمہارے ہی سر پہ رکھا گیا ہے، تو کیا صرف جو دنیا کر رہی ہے وہی تم بھی کرو اس لیے خیر امت کہے جاؤ گے؟ کیا بات ہے، کیا بات۔ کچھ تو خاص ہے میرے پیارے، اسی خاص کو پہچانو میرے پیارے۔ تم دنیا میں صرف اس کام کے لیے نہیں رکھے گئے ہو، تم دنیا میں دوسروں کو ہدایت کی راہ دکھانے کے لیے رکھے گئے ہو، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے کے لیے رکھے گئے ہو۔ لیکن یہ تم کب کر سکتے ہو؟ جب تمہارے پاس خود اندھیرا نہ ہو، روشنی ہی روشنی ہو، ظاہر بھی روشن ہو، باطن بھی روشن ہو، تمہارا سماج بھی روشن ہو، تمہارا گھر بھی روشن ہو، تمہاری سوسائٹی بھی روشن ہو، تمہاری فکر بھی روشن ہو، تمہاری سوچ بھی روشن ہو، تمہارا عمل بھی روشن ہو، تمہارا اتحاد بھی روشن ہو، تمہارا مستقبل بھی روشن ہو، تمہاری سوچ بھی روشن ہو، تمہاری حکمت بھی روشن ہو، تمہارا تدبر بھی روشن ہو۔ تمہاری جب ہر چیز روشن ہوگی تبھی تو یہ روشنی کی خیرات دوسروں میں بانٹو گے۔ جب تم خود کنگال ہو کر بیٹھے ہوئے ہو تو دوسروں کو روشنی کیا دو گے میرے پیارے؟ تم تو روشنی دینے کے لیے پیدا کیے گئے تھے، آج تم نے خود اپنے کو اندھیروں میں ڈال لیا ہے۔ نکلو میرے پیارے اس اندھیروں سے، نکل آؤ اس دنیا کے میلوں سے، نکل آؤ ان چیزوں سے۔ ارے کوئی اسلام نہیں کہتا تم سے کہ تم تسبیح لے کر جنگلوں میں چلے جاؤ، لا رہبانیہ فی الدین، دین میں جنگل میں جانا صحیح نہیں ہے، اسلام اس کو قبول نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے دنیا میں رہو، باپ ہو تو باپ کے حقوق نبھاؤ، شوہر ہو تو شوہر کے حقوق نبھاؤ، بیٹے ہو تو بیٹے کے حق نبھاؤ، پڑوسی ہو تو پڑوسی کے حق نبھاؤ۔ لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جتنی تمہاری ضرورت ہے ضرورت حاصل کرو۔ اگر ضرورت لاکھ روپے سے پوری ہو جاتی ہے تو لاکھ حاصل کرو، اگر ملینر بننے سے پوری ہوتی ہے ضرورت تو ملینر بنو، بلینر بننے سے پوری ہوتی ہے بلینر بنو، ٹریلینر بننے سے پوری ہوتی ہے ٹریلینر بنو، ملٹی ٹریلینر بننے سے پوری ہوتی ہے ملٹی ٹریلینر بنو۔ اسلام تو صرف یہ کہتا ہے کہ ضرورت تمہاری جتنے سے پوری ہوتی ہو تم وہ بنو، لیکن دنیا اور دنیا کی چیزوں کو اپنی زندگی کی ضرورت سمجھو، اپنی زندگی کا مقصد مت بناؤ، اپنی زندگی کا مقصد مت بناؤ، مقصد رضا الہی کو بناؤ، مقصد بندگی رضا بندگی خدا کو بناؤ، اللہ کی بندگی کو بناؤ، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفاداری کو بناؤ، مقصد زندگی مصطفیٰ سے وفاداری کو بناؤ۔ دیکھو دنیا تمہارے قدموں میں آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ کیا تم باتیں کرتے ہو؟ ان آتے جاتے لوگوں سے تم امیدیں لگائے بیٹھے ہو کہ یہ ہیں تو ظلم ہے، وہ آئیں گے تو انصاف ہو جائے گا۔ ان آتے جاتے لوگوں پہ کیا بھروسہ کرتے ہو میرے پیارے؟ اگر تمہیں امید ہی رکھنا ہے تو اٹھاؤ آسمان کی طرف نظر، اٹھاؤ اپنے ہاتھوں کو اپنے رب کی طرف، اپنے رخ کو کرو، دیکھو وہ کیسا کریم رب ہے، تم پر کیا کرم کرتا ہے، کیا عنایتیں کرتا ہے، کیا فضل کرتا ہے۔ ان آتے جاتے لوگوں سے تم امیدیں بنائے بیٹھے ہو میرے پیارے، کیا
بتا دیں گے یہ جو خود کنگال ہیں، جن کے پاس اخلاق نہیں، جن کے پاس مروت نہیں، جن کے پاس انسانیت نہیں، جن کے پاس مانوتا نہیں، یہ انسانیت کی بات کرتے ہیں۔ کہاں ہے انسانیت؟ بے قصور انسانوں کو سڑک پر پیٹ کر مار دینا، ظلم و ستم کے ساتھ، بے دردی کے ساتھ، انسانیت کا کون سا پارٹ ہے جو آج دنیا پڑھانا چاہتی ہے؟ میرے پیارے یہ انصاف تو نہیں ہے، اسے تو ظلم کہا گیا ہے۔ ہر اتہاس میں ظلم کہا گیا ہے، رومن اتہاس میں ظلم کہا گیا ہے، بھارتی اتہاس میں بھی ظلم کہا گیا ہے، دنیا کے ہر ملک کی ہسٹری میں ایسے عمل کو ظلم کہا گیا ہے۔ آج ہم یہ کون سے یگ میں ہیں کہ بے گناہ انسانوں کا قتل کر کے اسے انصاف کہا جا رہا ہے؟ میرے پیارے ہم نے سکھایا تھا جینے کا تمدن ہم نے دیا تھا، جینے کا سلیقہ ہم نے دیا تھا، فکر میں شعور ہم نے دیا تھا، جینے کی زندگی ہم نے دی تھی۔ ایک انسان کو انسان کی کیا ذمہ داریاں ہیں، وہ ذمہ داریوں کا پاٹ ہم نے پڑھایا تھا۔ پڑوسی کا حق کیا ہے یہ ہم نے سکھایا تھا۔ ایک سماج، بہتر سماج، خوبصورت سماج، دنیا کو سدھارنے والا سماج، مانوتا و انسانیت سے بھرا ہوا سماج ہوتا کیسے ہے، یہ مثال بن کے ہم نے دکھایا تھا۔ میرے پیارے افسوس یہ ہے کہ آج ہم نے اس دنیا کی بھیڑ میں اپنی شناخت کھو دی، ہم بھی ان جیسوں ہو کر، ان جیسے بن کر اپنی زندگی گزارنے لگے۔ میں آپ سے رات کے اس پہر میں صرف اتنا کہوں گا میرے پیارے، آؤ لوٹ آؤ، اب وقت آ چکا ہے۔ کب تک دنیا کی طرف رخ کر کے اپنی زندگی گزارتے رہو گے؟ یہ ذلتیں اپنی گودوں میں سمیٹتے رہو گے، اپنی نسلوں کے لیے ایک خطرناک، پرخطر اور ذلت آمیز زندگی دے کر دنیا سے جاؤ گے۔ آؤ اب بھی وقت ہے، چھوڑو ان دنیا کے آتے جاتے لوگوں سے، لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف، لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ آباد کرو اپنی مسجدوں کو، نمازوں کے بعد دعا کرو کہ مولا ہم نے دیکھ لیا، ہم نے جان لیا، ہمارے قدم لڑکھڑا گئے تھے، ہمارے قدم بھٹک گئے تھے، ہم نے دنیا کی طرف رخ کر لیا تھا کہ دنیا ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی، لیکن اب ہم سمجھ چکے ہیں مولا کل بھی تو ہی ہمارے لیے حامی تھا، تو ہی ہمارے لیے ناصر تھا۔ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اپنے محبوبین کے صدقے مولا ہم سے راضی ہو جا، مولا ہم سے راضی ہو جا، مولا ہم سے راضی ہو جا۔ رضا کی بھیک مانگو مسلمانوں، اگر رب راضی ہو گیا، خدا کی قسم کس طوفان میں وہ ہمت ہے کہ تمہارے نشیمن کا ایک تنکا بھی اڑا کر لے جائے، کس ظالم میں یہ قوت ہے کہ وہ تمہاری طرف نظریں بھی اٹھا کر دیکھ سکے، کس درندہ صفت انسان میں یہ طاقت ہے کہ وہ تمہاری طرف اپنے پنجے کو اٹھا سکے۔ میرے پیارے شرط یہ ہے کہ اپنے رب کو راضی کر لو، لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف، لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف، اپنے رب کی رضا کی طرف۔ میرے پیارے ہم نے جتنی زندگی جی لی ہے یہ بزرگوں کا کرم ہے میرے پیارے، اعمال ہمارے ایسے نہیں ہیں، یہ ایک سچائی ہے۔ اب دیکھیے دارالعلوم محمدیہ نے، بڑا افسوس ہوتا ہے، ماشاءاللہ یہ اتنی بڑی آبادی ہے، اور آبادی کے اندر جو گلیاں ہیں، گلیوں سے جو لگے ہوئے محلے ہیں، اللہ اکبر، میں تو بھول بھلیا کہتا ہوں کہ لکھنؤ کی بھول بھلیا بھی بیکار ہے۔ مجھ جیسے آدمی کو کسی گلی میں چھوڑ دوں تو نکلنے میں مجھے باہر کافی وقت لگ جائے گا۔ جس گلی میں کئی بار گیا ہوں وہاں سے نکلنے کا راستہ اب بھی ڈھونڈتا ہوں۔ ماشاءاللہ یہاں پہ سب مسلمان ہیں۔ افسوس کیا ہوتا ہے، افسوس کیا ہوتا ہے، دارالعلوم محمدیہ کی اتنی خدمات، اس کی اپنی ایک بلڈنگ بھی نہیں ہے، ایک آفس بھی نہیں ہے۔ آپ بتائیے نا میرے پیارے، کیا کر رہے ہیں ہم، کیا کر رہے ہیں؟ اس شادی بیاہ کے موقع پہ لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اپنی شان دکھانے کے لیے، اپنا اسٹیٹس دکھانے کے لیے۔ تو دنیا کو اسٹیٹس دکھا کر دنیا سے کیا مل جائے گا تمہیں؟ کیا بات، کیا ملے گا؟ آپ سمجھتے ہو کہ دنیا سے کیا ملے گا؟ حسد ملے گی، جلن ملے گی، تمہارے خلاف بغض ملے گا کہ صاحب اتنا خرچ کر دیا، پتہ نہیں کہاں سے کما لیا ہے، کوئی الٹا سیدھا دھندا کیا ہوگا، آج دکھاوا کر رہا ہے۔ آپ سمجھتے ہو خوش ہے؟ دنیا خوش نہیں ہوتی، یہی تو بات ہے۔ کسی کی ترقی کو دیکھ کر کسی کو خوشی نہیں ہوتی، یہی تو انتشار ہے، یہی تو فساد ہے آج، یہی تو سب سے بڑی خرابی ہے آج۔ پہلے تھے ہم کہ دوسروں کو خوش دیکھ کر ہمارے چہروں پہ بھی مسکراہٹ آ جاتی تھی، کسی مومن بھائی کی آنکھوں کو نم دیکھ کر ہماری بھی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگتے تھے، یہ ہماری تاریخ تھی۔ لیکن آج کی یہ تاریخ نہیں ہے، آج کی تاریخ نہیں ہے۔ نیا گھر بنائیے، دعوت دیجئے، بلائیے، دیواروں پہ نئے نئے پینٹ لگے ہیں،
قورمہ کھا کے نکلیں گے، دائیں بائیں دیکھیں گے، ایسے دیوار پہ پوچھ دیں گے۔ کیا بات ہے، جی جی جی، واہ 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 واہ۔ اب بتائیے آپ کی خوشی میں کتنی خوبصورتی کے ساتھ شامل ہوئے کہ بجائے دھونے کے ہاتھ اور ٹاول سے پوچھنے کے دیوار ہی کو ٹاول بنا دیا۔ اور آپ بھی اس عمل سے کتنا خوش ہوئے، پتہ نہیں کون گدھا آدمی تھا جو ہماری دیوار پہ ہاتھ پوچھ کے چلا گیا۔ یہی تو ہو رہا ہے نا جی، یا اس کے سوا کچھ ہو رہا ہے؟ تو یہ سب جو کچھ کر رہے ہیں دنیا میں اسٹیٹس دکھانے کے لیے، تو کہاں دنیا دیکھ رہی ہے؟ دنیا تو پلٹ کر آپ کو برائی کہہ رہی ہے۔ میرے پیارے کیا مل گیا آپ کو اس سے؟ اگر دکھانا ہی ہے میرے پیارے تو اپنے جذبے و اخوت کو دکھاؤ۔ اگر دکھانا ہی ہے تمہیں تو رب کی بندگی کو دکھاؤ۔ کسے دکھاؤ؟ اپنے رب کو دکھاؤ۔ دکھاؤ مولا تو جن جن کاموں سے راضی ہوتا ہے ہمیں وہی کام کرنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمیں وہی کام کرنا ہے۔ ہمیں توفیق دے مولا کہ تو جس چیز سے راضی ہوتا ہے ہماری شان اسی میں ہے، ہماری شوکت اسی میں ہے، ہماری عظمت اسی میں ہے، ہماری کامیابی اسی میں ہے۔ ہمارے جس عمل سے تو راضی ہو جائے ہم کامیاب ہیں، ہمارے جس عمل سے تو خوش ہو جائے ہم کامیاب ہیں۔ میرے آقا آپ کو جو خوش کر دے وہ ہماری زندگی کی معراج ہے۔ اگر دکھانا ہے تو اپنے رب کی بارگاہ میں دکھاؤ، اپنے اچھے عمل دکھاؤ، آقا کی بارگاہ میں دکھاؤ، اپنے اچھے عمل دکھاؤ۔ یہ دنیا کو دکھا رہے ہو جو تم سے حسد کرنے لگے گی، جو تم سے بغض عناد رکھنے لگے گی۔ میرے پیارے اپنی سوچ کو بدلو، سوچ کو بدلو، ورنہ داستانیں تک نہ رہ جائیں گی تمہاری داستانوں میں۔ یاد رکھو میرے پیارے ہم بڑے ہی پرآشوب دور سے گزر رہے ہیں۔ مجھ سے زیادہ آپ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہے، میں تو دیکھتا ہی نہیں ہوں، میں تو جو پریکٹیکل سامنے آتا ہے صرف وہی دیکھتا ہوں۔ دیکھ کر میں اندازہ کر سکتا ہوں، میں 15 سال میں سے پہلے ہی سے یہ کہتا چلا آ رہا ہوں کہ ہوشیار ہو جاؤ، آنے والا وقت اچھا نہیں ہے۔ اپنے آپ کو صحیح کرو، اپنے رب کی رضا کی طرف اپنے قدم کو بڑھاؤ۔ یہ پہلے ہی سے کہہ رہا ہوں، کوئی تدبر، کوئی مصلحت، کوئی سیاست تمہیں کامیابی نہیں دلا سکتی۔ اگر دلا سکتی ہوتی تو تم اب تک کامیاب ہوتے۔ 700 سال اس بھارت پہ حکومت کرنے کے بعد بھی 6x6 کی کھولی تمہیں میسر نہیں ہے۔ اللہ اللہ جی جی، کی تو تم نے سیاست، رہے تو تم بادشاہ، رہے تو تم نواب، رہے تو تم لینڈ لارڈ، رہے تو تم اس دنیا میں زمیندار بن کے، لیکن آج تمہاری قوم کو 6 فٹ بائی 6 فٹ رہنے کے لیے ایک جھوپڑا بھی میسر نہیں ہے۔ سڑک کے کنارے جھوپڑا لگا کر رہتی ہے، ادھر سے کوئی بلڈوزر آتا ہے اسے اڑا کر لے کر چلا جاتا ہے۔ یہ اس قوم کا حال ہے آج جس نے 700 سال تک اس بھارت پہ حکومت کی ہے۔ جی، اب کس امید پہ تم ہو؟ میرے پیارے اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بناؤ، زندہ باد، سبحان اللہ، اچھا انسان بناؤ۔ اور اسلام وہ مذہب ہے میرے پیارے، آپ تو ابھی اپنوں کے لیے نہیں سوچ رہے ہیں۔ اسلام تو کہتا ہے کہ جب تم دیکھو نظر اٹھا کر تو یہ مت دیکھو کہ وہ اپنا ہے کہ غیر ہے، بھوکا ہے تو اسے بھی کھانا کھلا دو، پیاسا ہے تو اسے بھی پانی پلا دو، وہ چاہے اپنا ہو چاہے غیر ہو۔ اسلام کے دامن میں بڑی وسعت ہے، تنگ نظری نہیں ہے۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلانے کے لیے اسلام یہ نہیں کہتا تم سے کہ اگر وہ تم میں سے ہو تو اسے کھانا کھلانا، اگر تم میں سے نہ ہو تو نہ کھلانا۔ اسلام کہتا ہے کوئی بھی بھوکا تمہاری دہلیز پر آ جائے اور تمہارے پاس اگر میسر ہے تو اسے کھانا کھلا کر اپنی دہلیز سے رخصت کرو۔ کوئی پیاسا آ جائے، ارے اسلام تو وہ مذہب ہے میرے پیارے جو دنیا کے لیے ایک چیلنج بنا ہوا ہے۔ اسلام تو کہتا ہے کہ صرف نماز پڑھنے ہی سے برکتیں تمہارے گھر میں نہیں آئیں گی، صرف نماز پڑھ روزہ رکھنے ہی سے تمہیں برکتیں نہیں ملیں گی، صرف اچھے کام کرنے سے نہیں۔ ارے تمہارے گھر میں برکتیں تو تب بھی اتریں گی کہ اگر سڑک پہ پڑے ہوئے پتھر کو تم ہٹا دو یہ سوچ کر کہ کہیں کوئی چلتا ہوا انسان اس سے ٹکرا کر گر نہ جائے اور اسے چوٹ نہ آ جائے، اس لیے میں اسے ہٹا دیتا ہوں۔ اس سوچ پر بھی ثواب ملتا ہے، اس عمل پر بھی ثواب ملتا ہے۔ اسلام کسی ایسے عمل ہی پر صرف ثواب نہیں دیتا، اسلام تو اس بات پر بھی ثواب دیتا ہے کہ اگر کوئی بھوکا کتا بھی تمہارے سامنے آ جائے، اگر تم اس کو ایک روٹی کھلا دو گے تو اسلام اس پر بھی
ثواب دے گا. اگر پیاسی بلی تمہارے سامنے آ جائے اسے بھی پانی پلا دو گے تو تمہیں ثواب ملے گا. اسلام تو جانوروں کو بھی کھلانے کے لیے, جانوروں کو پلانے پر ثواب دیتا ہے. تو پھر انسانوں میں کیا فرق اسلام کرے گا؟ اپنوں کو بھی کھلا دو, غیر آئے تو اسے بھی کھلا دو. اسلام کے دامن میں بڑی وسعت ہے میرے پیارے. تو دینے کی صلاحیت تم میں تبھی تو پیدا ہوگی کسی کو جب تمہارے پاس خود کچھ ہوگا. جی جی پہلے اپنے اندر پیدا کرو, بے شک. پھر دینے کی بات سوچو. اور یاد رکھو دینے والوں کی دنیا نے قدر کی ہے, عزت کی ہے تو دینے والوں کی, ہمیشہ قدر کی ہے تو دینے والوں کی, اپنے سروں پر بٹھایا ہے تو دینے والوں کو, آسن لگایا ہے تو دینے والوں کے لیے, بلندی پر پہنچایا ہے تو دینے والوں کے لیے, جے جے کار کی ہے تو دینے والوں کی ہے, لینے والوں کی نہیں, لینے والوں کی نہیں ہے. دینے والوں کو دنیا نے ہمیشہ مانا, جی مانا ہے. جی فار ایگزامپل کی امریکہ کو کیوں سپر پاور لوگ مان رہے ہیں؟ کیوں سپر پاور؟ وہ ظلم کو بھی انصاف کہہ دے تو انصاف بن جاتا ہے, انصاف کو بھی ظلم کہہ دے تو ظلم بن جاتا ہے. یہ عجیب بات ہے, سب اس کی مان رہے ہیں. جی کیوں مان رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ دے رہا ہے. کیا دے رہا ہے؟ انسان کو زندگی دینے والی کوئی چیز نہیں دے رہا ہے. جی جی کیا بات, انسانیت کو مٹا دینے اور انسان کو مار دینے والی چیزیں دے رہا ہے, لیکن دے رہا ہے. دے رہا ہے نا, جی سب اسے مان رہے ہیں نا, اس لیے کہ وہ دے رہا ہے. تم بھی جب کل تک دے رہے تھے, تم بھی اسپین میں جب مسلمان سارا اسپین مسلمان ہو گیا تھا نا, تمہیں اپنی تاریخ نہیں پڑھتے میرے بچوں نوجوانوں. تاریخ پڑھو اپنی. بے شک. جو قوم اپنی تاریخ کو چھوڑ دیتی, بھلا دیتی ہے, وہ قوم دنیا کے میلے میں گم ہو جاتی ہے. تمہاری تاریخی ہے جو تمہارے اندر احساس خودداری کو زندہ رکھے گی. تمہاری تاریخی ہے جو تمہارے اندر ایمانی حرارت کو گرمائے رکھے گی. تاریخ پڑھو اپنی. وہ اسپین جب 500 سال مسلمانوں کی حکومت تھی, اس اسپین میں ایک یونیورسٹی کھولی مسلمانوں نے, ایک سائنس کی لیب کھولی مسلمانوں نے, بہترین ریسرچ انسٹیٹیوٹ بنایا. اس دور کا وہ پینٹاگون تھا. آج کا جو پینٹاگون امریکہ میں ہے, اس دور میں اسپین میں مسلمانوں نے ایک پینٹاگون بنایا تھا. وہاں پہ نہیں, لیکن انسان کو ہلاک کرنے کے ہتھیار نہیں بن رہے تھے. نہیں, چونکہ بنانے والے مسلمان تھے. اب مسلمان ہلاکت کی چیز نہیں بناتا, مسلمان تو زندگی دینے والی چیز بناتا ہے. مسلمان تو زندگی عطا کرنے والی چیز بناتا ہے, ہلاکت کی چیز نہیں بناتا. تو جب اسپین کے ان مسلم سائنٹسٹوں نے بنایا تو کیا بنایا؟ اس وقت انسان کے پاس یہ جیومیٹری نام کی کوئی چیز نہیں تھی. یہ جیومیٹری تو ہے نا کہ کون سا ملک کتنے زاویے پر, کتنے اینگل پر, کہاں ہے, کتنے ڈسٹینس پہ ہے, یہ جیومیٹری کے ذریعے تو جانتے ہیں. یہ فن جیومیٹری کا ایجاد کرنے والے اسلام کے وہ مجاہد تھے جنہوں نے اسپین میں ایجاد کیا تھا. آج پورا جی پی ایس سسٹم اسی جیومیٹری پہ ڈیپینڈ ہے. تو آپ کہہ سکتے ہو کہ دنیا کو جی پی ایس سسٹم دینے والا کوئی اور نہیں ہے, وہ ایک مسلمان ہی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ ایک مسلمان ہی ہے میرے پیارے. تم نے کیا دیا ہے؟ تم نے کیا دیا ہے؟ ایٹم بم دیا ہے. تم نے کیا دیا ہے؟ اسکٹ میزائل دیا ہے. تم نے کیا دیا ہے؟ پیٹریاٹ میزائل دیا ہے. تم نے کیا دیا ہے؟ مولک ہتھیار دیے ہیں. تم نے تو ایسی کوشش نہیں دی. ہم نے تو انسانیت کی فلاح و ترقی کے سامان بنائے ہیں, اور تم انسانیت کے ہلاکت کے سامان بنا رہے ہو. تو میرے پیارے, جب وہ مسلمان دے رہے تھے تو دنیا اس کے سامنے سر جھکائے ہوئی تھی. دنیا اس کے, ایک مسلمان ہی تھا وہ اسپین کا جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم فضاؤں میں اڑ سکتے ہیں. لوگوں نے اسے پاگل کہہ دیا کہ انسان فضاؤں میں کیسے اڑ سکتا ہے. تو اس نے اپنے پروں میں پنکھ بنایا, ایک ٹیمپرری آرٹیفیشل پنکھ بنایا, اور پنکھ بنا کے اونچی بلڈنگ سے پہ چڑھا اور اس پہ سے جمپ مارا. عام طور پہ جمپ مارنے میں کچھ سیکنڈ لگتا ہے نیچے تک پہنچنے میں. جب اس نے پنکھ بنایا تو کچھ منٹ لگے. پھر اس سے بڑا پنکھ بنایا تو اور کچھ منٹ لگے. وہ ایکسپریمنٹ کر ہی رہا تھا. عیسائیوں کو خبر ہو گئی. یہاں مسلمانوں نے اسے پاگل کہہ دیا, یہ پاگل ہو گیا, چھلانگ لگاتا ہے, کسی دن مر جائے گا. ان یورپ کے لوگوں کو معلوم چلا کہ ایک ایسے شخص نے دعویٰ کیا یہ ایکسپریمنٹ کر رہا ہے.
تو پورا فارمولا اس کے پاس آیا کہ تم یہ کس بنیاد پہ کہتے ہو؟ کہا دیکھو ہوا میں یہ اثر ہے کہ ہوا جب بھی چلتی ہے تو اوپر کی طرف اٹھتی ہے، اس کے اندر گریوٹی ہوتی ہے، گریوٹی ہوتی ہے، تو جتنے ایریے کی گریوٹی کو آپ روکو گے اتنی ہی دیر تک آپ ٹھہرے رہو گے۔ یہ ایک فلاسفر، ایک اس نے فلسفہ دیا، کہا اچھا اب انہوں نے ایکسپریمنٹ کرنا دیا۔ مسلمانوں نے تو اسے پاگل کہہ دیا تھا، ورنہ ایروپلین کی بھی موجد مسلمان ہی ہوتے، اگر اسے پاگل نہ سمجھتے اس پر کام کرتے تو ہوائی جہاز کے موجد بھی مسلمان ہی ہوتے۔ میرے پیارے ہم نے دنیا کو ایسی ایسی چیزیں دی ہیں میرے پیارے، آج ہمارے اندر دینے کی صلاحیت نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ دنیا نے ہمیں ٹھوکروں پہ رکھ لیا ہے۔ آپ کی سمجھ کے حساب سے گفتگو کر دیتا ہوں میں یہاں بیٹھا ہوں کرسی پر، یہ ہمارے معزز علماء، قراء، حفاظ، یہ شورا، یہ نقیب اجلاس، یہ سر ناظم اعلیٰ صاحب، یہ تمام اساتذہ ہم سے نیچے بیٹھے ہیں، ان سے نیچے آپ بیٹھے۔ میں یہاں کیوں بیٹھا ہوں؟ اس لیے مجھے یہاں بٹھایا آپ نے کہ میں آپ کو کچھ دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تبھی تو یہاں تک بیٹھا ہوں، تبھی تو یہاں بیٹھا ہوں۔ مجھ سے اوپر یہ لائٹ ہے، یہ لائٹ یہاں کیوں ہے؟ اس لیے کہ روشنی دے رہی ہے، اگر یہ اوپر نہ ہوتی تو ہم سب نظر نہ آتے، تو اس کی بھی بڑی ضرورت ہے۔ یہ ہمیں نظر آنے دے، اپنی روشنی پھینکے تاکہ ہمیں آپ ہمیں دیکھ سکیں اور ہماری بات سن سکیں، تو اس کی بھی ضرورت بڑی ہم تو یہ مجھ سے اوپر۔ لیکن انصاف سے بولو، اگر یہی لائٹ فیوز ہو جائے تو بھی یہاں رہے گی؟ نہیں، بولو نا میرے پیارے، روشنی دے رہی تو بلندیوں پر ہے، اور روشنی دینا بند کر دے تو نالیوں میں پڑی نظر آئے گی، نالیوں میں پڑی نظر آئے گی۔ یہی حال ہمارا ہے میرے پیارے، جب تک ہم دنیا کو دے رہے تھے دنیا ہمیں جھک کر سلام کر رہی تھی، جب ہم دینے کے بجائے لینے والے بن گئے تو دنیا نے ہمیں ٹھوکروں پہ ڈال دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ 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 اللہ۔ یہ ایک حقیقت ہے، بے شک۔ میں جذباتی گفتگو نہیں کروں گا، بالکل نہیں کروں گا میرے پیارے۔ میں آپ کو کربلا کے میدان کی سیر نہیں کراؤں گا، بالکل نہیں کراؤں گا۔ پہلے کربلا والے بن تو جاؤ، اس لائق بن تو جاؤ، تب وہ بھی واقعہ سنا دوں گا۔ اللہ اللہ جی، یہ محرم کے سپاہی اور رمضان کے نمازی بننے سے کام نہیں چلے گا۔ زندہ باد زندہ باد جی حضور، آپ جی سنیے حضور، نا؟ واہ، ہاں، واہ۔ یہ دماغ میں رکھیے، ہاں۔ بدلنا ہوگا۔ جی۔ تم ہر لمحہ مسلمان ہو، تم ہر لمحہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو، سبحان اللہ۔ امتی ہو، ہر لمحہ ہو، سوتے ہو تو بھی امتی ہو، جاگتے ہو تو بھی امتی ہو، میدان میں ہو تو امتی ہو، سڑکوں پہ شاہراہوں میں ہو تو امتی ہو۔ یہ سبق مت بھولنا کہ ہم کس کے امتی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ آج سے اپنے ذہنوں میں میرے بزرگوں نوجوانوں بسا لو، دنیا تمہیں یہ نہیں کہتی کہ عبداللہ جو ہے یہ بدماش ہے، یہ جو ہے راکب جو ہے یہ شیطان ہے، کہتی مسلمان بدنام ہے، مسلمان بدماش ہے، مسلمان الٹریٹ ہے، مسلمان انکلچرڈ ہے، مسلمان انسیولائزڈ ہے، مسلمان ٹیررسٹ ہے۔ مسلمان کرتے تم ہو، لوگ مسلمان کو کہتے ہیں۔ جی جی، اس لیے میں کہتا ہوں میرے پیارے، اس سبق کو مت بھولنا۔ تم جب چلتے ہو تو عبداللہ کی نظر سے تمہیں نہیں دیکھتے بلکہ اسلام کی نظر سے دیکھتے ہیں، مسلمان دیکھتے ہیں، اسلام کو دیکھتے ہیں۔ تم اب ایسا چلو کہ لوگ اسلام کو سمجھنا چاہیں تو تمہیں چلتا دیکھ کر سمجھ لیں، تمہیں بات کرتا سمجھ لیں، تمہارے اخلاق میں اتنی وسعت ہو، اپنے تو اپنے، غیر کے لیے بھی اپنے اخلاق کو وسیع کر دو۔ تمہارے کردار میں ایسا حسن ہو کہ کوئی بھی حالات ہو، کوئی بھی وقت ہو، کوئی بھی زمانہ ہو، کیسے بھی ماحول ہو، تم اپنے کردار کی پختگی پر ثابت قدم رہو اور زمانہ خود بخود جھکتا ہوا نظر آئے گا۔ آزمائشیں تو آتی ہیں، جیسے جیسے انسان بلندیوں پر جاتا ہے ویسے ویسے آزمائشوں کا شکار ہوتا ہے۔ تمہارے ساتھ کیا آزمائش ہے یار؟ کیا آزمائش ہے؟ دھندا میں مندہ ہو گیا، کبھی کاروبار میں کامیاب ہو گئے، کبھی کامیاب میں ناکام ہو گئے، اتنی سے آزمائش سمجھتے ہو؟ آزمائش تو جو جتنا رب کے قریب رہا ہے اس سے اتنی سخت آزمائش لی گئی ہے۔ میرے پیارے نبی، اللہ کے نبی سب سے زیادہ قریب ہیں نا اللہ سے، تو نبیوں کے حوال پڑھو، کسی کے سروں پہ آرے چلائے گئے، کسی کو آگ میں ڈالا گیا، کیا کیا ظلم ہوا؟ کیا ایسا ظلم تمہارے ساتھ ہوا ہے؟ کیا ایسی آزمائش تمہارے ساتھ ہوئی ہے؟ میرے پیارے نہیں، آزمائشوں سے تو گزرنا پڑے گا۔ آپ کو ایگزام تو پاس کرنا ہی پڑے گا۔ آپ پورے سال اپنے بچوں کو 7th کلاس میں پڑھا لو اور ایگزامنیشن مت دلاؤ، ایگزام مت دلاؤ، تو کیا وہ 8th کلاس میں جائے گا؟
آپ کہو جا کے اسکول سے سال بھر تو میرا بچہ پڑھا ہے 8th میں بھیجیے، کا ایگزام دیا ہے، کہا نہیں تو نہیں بھیجیں گے۔ تو پتہ چلا کہ بغیر ایگزام کے پرموشن نہیں ملتا۔ واہ 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 واہ، جی بے شک۔ تو ایگزام سے گھبراتے ہو؟ امتحان دو میرے پیارے، دو۔ اللہ نے کہا ہے کہ ہم امتحان لیں گے، آزمائیں گے، ضرور آزمائیں گے۔ صرف یہ کہہ دینے سے کام نہیں چلے گا کہ ہم ایمان لائے ہیں، ایمان والے ہیں۔ رب نے قرآن میں کہا ہے کہ صرف یہ کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لائے ہیں اس سے کام نہیں چلے گا، ہم آزمائیں گے، ضرور آزمائیں گے۔ مولا کیسے کیسے آزمائے گا؟ آزمائیں گے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم آزمائیں گے، خوف سے آزمائیں گے، بھوک سے آزمائیں گے، مال کے نقصان سے آزمائیں گے، اولاد کے نقصان سے آزمائیں گے، جان کے نقصان سے آزمائیں گے۔ یہ 5 پرچے ہوں گے تمہاری آزمائش کے، یہ 5 پرچے ہیں اور 5 کا امتحان دینا ہوگا۔ ہم آزمائیں گے، لیکن ایک انسانیت کی طویل تاریخ آدم سے لے کے ایدم تک اللہ نے اس روئے زمین پر بیک و وقت 5 چیزوں سے کسے آزمایا؟ کیا نبیوں کی زندگی دیکھتے ہیں تو کوئی 2 آزمائشوں سے گزرا، کوئی 1 آزمائش سے گزرا، کوئی 3 آزمائش سے گزرا، لیکن بیک وقت 5 امتحان، پرچوں کا امتحان اس روئے زمین پر کس نے دیا ہے؟ مولا ان 5 چیزوں کا امتحان، تیرے ان 5 پرچوں کا امتحان بیک وقت کون دے گا؟ کہا دے گا، میں نے اس کا انتخاب کر لیا ہے، وہ دے گا، وقت تو آنے دو، وہ دے گا، وہ دے گا جسے میرا محبوب کہے گا الحسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں، مجھ سے حسین ہے، وہ دے گا۔ تو میرے پیارے، جو جس وقت جتنی بلندی پر تھا، جتنی محبوبیت کے مقام پر تھا، اس کو اتنی ہی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا، اور جس وقت امام عالی مقام اس روئے زمین پر تھے، اس وقت ان سے زیادہ مقدس اور مقرب روئے زمین پر کوئی نہیں تھا۔ تو ان سے 5 چیز کا امتحان بیک وقت لیا گیا، بھوک کا امتحان بھی لیا گیا، خوف کا امتحان بھی لیا گیا، اولاد کے نقصان کا امتحان بھی لیا گیا، مال کے نقصان کا امتحان بھی لیا گیا، اور جان کے نقصان کا بھی امتحان لیا گیا۔ کیا تم سے بھی ایسا کوئی امتحان لیا گیا ہے؟ جب تمہارے امام میدان کربلا میں تپتے ریگستان میں پیاسے بھوکے رہ کر امتحان سے نہ گھبرائے، تم چھوٹی چھوٹی آزمائشوں سے گھبرا جاتے ہو؟ میرے پیارے، حق پر ثابت قدم رہو، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور صبر کی وصیت کرتے رہو، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو۔ کوئی مصیبت آ جائے تو اس کو صبر کی وصیت کرو، ہمارا رب بڑا ہے۔ یہ مت کہو اپنے رب سے کہ یا اللہ مشکل بڑی ہے۔ کیسے مومن ہو؟ رب سے کہہ رہے ہو مشکل بڑی ہے؟ مشکل بڑی ہے کہ رب بڑا ہے؟ رب بڑا ہے۔ واہ واہ واہ، کیا کہہ رہے ہو تم؟ یا اللہ مشکل بڑی ہے، رب سے کہہ رہے ہو رب بڑا ہے کہ مشکل نہیں؟ کہو مشکل سے، اے مشکل سن، میرا رب بڑا ہے، میرا رب کریم ہے، میرا رب رحیم ہے، میرا رب رزاق ہے، میرا رب مجھے عطا کرنے والا ہے، میرے رب نے مجھے زندگی دی ہے، یہ آتی جاتی سانسیں اس کی امانت ہیں، وہ جب تک چاہے سانس اندر آئے، جب چاہے سانس باہر جائے، وہ نہ چاہے تو سانس اندر جا نہیں سکتی، اور چلی گئی تو اندر باہر آ نہیں سکتی۔ میرا رب ہی قادر مطلق ہے، میرا رب ہی میرا رب ہے۔ یہ مشکل سے کہو میرے پیارے۔ زبان بدل گئی تمہاری، بدلو، مومنوں والی زبان اپناؤ، صرف مسلمانوں والی زبان نہیں، چونکہ تمہاری اس مسلمانیت پر غیروں کا غلبہ ہوتا جا رہا ہے۔ تم انہیں دیکھ دیکھ کر زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہو، لیکن جس دن تم مسلمان سے مومن بن گئے نا، تو پھر تمہارا رنگ دوسروں پہ چڑھنے لگے گا، تمہیں دیکھ کر دوسرے بدلنے لگیں گے۔ آج ضرورت اسی بات کی ہے۔ غیروں کی طرف انگلی اٹھانا بڑا آسان کام ہے میرے پیارے، ظاہر ہے اپنی طرف انگلی اگر موڑنی ہوگی تو تھوڑا موڑنے میں تکلیف تو ہوتی ہے نا میرے پیارے، لیکن یہ تکلیف ہی تمہارے لیے کارآمد ہے۔ یہ تکلیف تم اٹھاؤ، یہ اٹھاؤ، اپنا محاسبہ کرو کہ ہم آج کہاں کھڑے ہیں، ہمارا دین ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمارے آقا ہم سے کیا چاہتے ہیں، ہمارا اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ایز اے مسلم ہم
ہماری کیا رسپانسبلٹی ہے، ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، ہم پر اسلام نے کیا دائتو رکھا ہے، ایک پڑوسی کا کیا حق رکھا ہے، ایک باپ کا کیا حق رکھا ہے، ایک بھائی کا کیا حق رکھا ہے۔ اگر کوئی تمہارے گھر میں ڈکیتی ڈال دے تو کہتے ہو افسوس کے ساتھ میرے گھر میں بہت بڑی ڈکیتی پڑ گئی حضرت، لیکن حضرت بھی کیا کریں، حضرت کو وہ نظر آ جاتا ہے جو تم بولتے نہیں ہو۔ اب حضرت اگر پلٹ کے پوچھ لیں تم نے جب اپنی بہن کا حق مارا، اس پہ ڈکیتی ڈالی، تو تمہیں افسوس نہ ہوا؟ تم نے تو اپنے ہو کر اپنوں کا حق مار لیا، اس نے غیر کا حق لوٹ لیا، تو اس میں حیرت کی کون بات ہے؟ وہ تو اجنبی تھا، اس نے ڈکیتی ڈال دی، تم تو بھائی ہو کر بہن کا حق مار بیٹھے ہو۔ میرے پیارے، اپنی زندگی اس قدر اس طرح کی رکھ کر کے تم چاہتے ہو دنیا میں پھر عروج و بلندی چاہتے ہو، تو میرے پیارے یہ کھلی آنکھوں سے خواب دیکھنے کے مترادف ہے، یہ حقیقت میں بدل نہیں سکتی ہے۔ اگر حقیقت چاہتے ہو تو اپنے آپ کو بدلو میرے پیارے۔ ما توفیقی الا باللہ۔ آج بھی ہو جو عرب ابراہیم سا ایما پیدا، کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ ما توفیقی الا باللہ۔ استغفر اللہ استغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب وہ خوبصورت منظر آپ سب کی نگاہوں کے سامنے جس کو